ہمارا آج کا موضوع بہت دنوں سے ہمیں اس موضوع کا تھا انتظار. ظاہر ہے جو سلسلہ ہم نے ایک ولاگ کیا تھا کبھی میں کبھی تم، اس پہ جو ایک شاندار سا پلے آؤٹ اسٹینڈنگ سا جس نے 80s کی یاد تازہ کر دی کہ جب بازار گلیاں ویران ہو جاتے تھے لوگ بس ڈرامے کے ایپیسوڈ کا انتظار کیا کرتے تھے. اسی طرح سے کبھی میں کبھی تم کا سلسلہ ہی رہا. یہ بڑا علامتی سا تھا کھیل، سمبولک سا، اور اس بڑا ٹیکنیکل سا اور بڑا رومانٹک سی فضا میں یہ پلے سارا چلتا رہا. اس کا OST بھی اس کی بیسک ایک تھا، وہ جو خوبصورتی اس کی OST نے بھی اسے بہت ساتھ ساتھ سہارا دیے رکھا، اور اس میں بہت ساری کیفیات، بہت سارے جذبات، بہت سارے حالات OST کے ذریعے سے بھی لوگوں تک پہنچتے رہے. تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ چلیے ایونٹ تو ہو گیا گو کہ ظاہر اپنی اپنی اوپینین ہے، اور بڑا بمباسٹک قسم کا یہ پلے رہا ہے تھرو آؤٹ ہی. اس میں کہیں پر کمی بیشی جو دیکھی بھی گئی آج ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے، اور آئندہ کے لیے اس سے جو توقعات ہیں رائٹر سے ڈائریکٹر سے اس نے تو کہیں بھی مایوس نہیں کیا. لیکن ظاہر آڈینس کی اپنا جو ہوتے ہیں ناظرین دیکھنے والے تو ان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں خواہشات، وہ اپنی خواہش کے مطابق بھی اینڈ میں تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں. اور ہیپی اینڈنگ کا تو سب کو انتظار تھا، اور ہیپی اینڈنگ ہی ملی جو کہ خوبصورت طریقے سے کر دی گئی کہ میرے شوہر کا گھر ہے اور مجھے حق کرو. تو ان دو جملوں میں وہ ساری دوریاں جو تھیں وہ سمٹ گئیں. وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ سا چلا آ رہا تھا دونوں میں، جس کی وجہ سے وہ سارا فضا ایک کریٹ ہو گئی تھی، تو وہ سارا کمیونیکیشن گیپ بھی ختم ہو گیا. اور میاں بیوی کا رشتہ آپ بھی جانتے ہیں کیسے حقیقی زندگی ہو، سکرین کی زندگی ہو، کتابوں کی، افسانوں کی، ظاہر زندگی سے کہانی جنم لیتی ہے اور کہانی سے زندگی. تو یہ ہماری زندگی کے مختلف رخ ہیں جو ہم ادب میں دیکھتے ہیں، کبھی پردہ سیمی پہ دیکھتے ہیں، کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں، کبھی فینٹیسی سمجھتے ہیں، کبھی اسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ وہ رشتہ ہے جو کہ انتہائی، جس میں اگر اونچ نیچ آ بھی جائے حقیقی لائف میں بھی تو تھوڑے سے دو چار جو پیار بھرے جملے ہیں وہ ساری دوریوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ غلط فہمیاں مٹ جاتی ہیں، اور پھر سے میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی لحاظ سے اس پہ تھوڑا سا ہم بھی ڈسکس کریں گے. میں نے سوچا جہاں سارے کر رہے ہیں تو ہم نے چونکہ پہلے ولاگ کیا تھا تو اسی سلسلے کو کیا اینڈ ہو گیا، لیکن میں اسے اینڈ نہیں سمجھتی. کچھ اینڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اینڈ ایک نئے سٹارٹ کا وہ ایک نقطۂ آغاز بھی بن جاتے ہیں. اور یہ پہلو میں ہم آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی تو اس میں یہ کہ جس طرح سے لاسٹ ایپیسوڈ جو تھا میگا ایپیسوڈ، اس میں مصطفیٰ نے اپنی شخصیت کو پورا اس نے اپنا جائزہ لیا، تجزیہ کرتا رہا اپنے لوزر ہونے کا، مختلف ریزنز وہ اس میں بتاتا رہا. یہ بہت اچھا لگا. لیکن یہ تھوڑا سا عجیب لگا کہ وہ رونے دھونے کا جو سین تھا وہ تھوڑا لمبا ہی ہو گیا تھا، اور جب مرد کا اس طرح کا رونا دھونا تھوڑا آنکھوں کو عجیب بھی لگتا ہے. اور جیسا وہ لاؤبالی سا تھا تو اس کی شخصیت میں جو ایک چینج آ گیا، وہ جو اس کے انٹرنل جو تھیں ایبیلٹیز جن کو کہ شرجینہ نے ہی اس کے اندر وہ اس کی ایبیلٹیز کو دوبارہ نئے سرے سے اجاگر کیا تھا جب وہ بہت ڈسہارٹ ہو چکا تھا. اور پھر شرجینہ کی خاطر اور اپنے بچے کی خاطر وہ اپنے کمانے کی لگن میں اتنا کھو گیا کہ اس کی پوری پرسنالٹی بدل گئی. اس کا ظاہر بھی بدل گیا اور اس کا باطن بھی بدل گیا. اور یہ جو مصروفیت کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ ایک آتا رہا، اور وہ چونکہ وہ کنسیو کر چکی تھی شرجینہ، تو اس کو عام لڑکیوں کی طرح اس حالت میں شاید چاہیے تھی میاں کی توجہ، میاں کی دل جوئی. وہ کارڈز بھی لکھتی رہی، وہ اپنے احساسات کا اظہار بھی کرتی رہی، گلے شکوے بھی کرتی رہی اور روتی بھی رہی. جس طرح وہ اپنے وہ گھر جس کو انہوں نے وہ قطرہ قطرہ دریا کر کے جس طرح وہ بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکالے گئے تھے رباب کی سازش کی وجہ سے، اور عدیل کی بد دماغی کی وجہ سے، اور وہاں کی بے انصافی کی وجہ سے، تو انہوں نے اس گھر کو اپنے لیے ایک چھوٹی سی جنت بنا لیا تھا، اور اس میں وہ بہت خوش تھے. وہ ایک سیپریٹ فیملی سسٹم ان کا بن گیا تھا، وہ آزاد تھے. اور اس میں وہ پھر بھی وہ مصطفیٰ تو اپنی جاب میں ظاہر جب ڈوب گیا تو وہ تو سر تپا بدل گیا، لیکن شرجینہ اسی طرح اپنے رف حلیے میں ایک نیچرل ٹچ کے ساتھ نظر آتی رہی. اور پھر اس کا رونا دھونا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ رونے کا ارتونے، تو اپنی کلکلی شاید خود پڑ گئی، یا تقدیر کا لکھا تھا، یا حادثہ یہ ہونا تھا، یا کہ ایک قربانی تھی جو دکھائی جانی تھی کہ جس سے کہ وہ ایک المیہ جو کہانی میں جان ڈال دیتا ہے. ظاہر ہے ادب کا یہ بھی ایک ہے نقطہ خاص پوائنٹ ہے. تو اسی طرح سے اس میں بھی دکھایا گیا. چلیں شکر ہے کہ یہ چھوٹا حادثہ دکھایا گیا، بڑا حادثہ نہیں دکھایا گیا، ورنہ جو قوم ہے ہماری جتنی جذباتی ہے اور اس وقت جتنے وہ ایک سماجی دباؤ کا شکار ہے، تو اس اتنے بد امنی، بے سکونی اور مہنگائی کے اس عالم میں انہیں جو ایک خوابناک سا یہ پلے مل رہا تھا،
تو شاید قوم ایک بہت بڑے حادثے کو قبول بھی نہ کرتی، ہیپی اینڈنگ کو اور حق کرنے والے سین کو، اور پھر ان کا اسی طرح ماضی کو دہرانا، اور ہانیہ شرجینہ کی یہ خواہش کہ وہ پرانے گھر میں رہنا چاہتی ہے اور اسی کے مطابق مصطفیٰ کا منٹوں میں ڈال جانا، تو یہ عوام کو بہت اچھا لگا، مراد بھر آئی ان کی۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اپارٹمنٹ تو ان کا اپنا نہیں تھا کہ اس میں شرجینہ رہنے کی آرزو کرتی، کہ عجیب سی بات ہے، وہ تو ان کا رینٹڈ ہوم تھا جو انہوں نے بڑے تگ و دو سے سجایا تھا۔ اس کے بعد دوسرے کہ اس نے اس کو کیا ایک لمحے کے لیے بھی ڈپریشن سے جب وہ باہر آ جاتی ہے، چلے حادثہ ہے وہ گزر گیا، اس کی ماں بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھا بھی لیتی ہے، تو پرانے گھر کو میں آنے کی، وہاں آنے کی، رہنے کی آرزو وہ کرتی ہے، لیکن کیا وہ اپنی لائف پارٹنر کی محنت کا صلہ ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتی؟ عورتوں کے اندر تو اس کے اندر بھی تو یہ خواہش تھی نا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کی، اسی لیے وہ اس کو دے رہی تھی نا، بار بار اسے موٹیویٹ کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے اور اپنی بیوی کو ایک اچھا اسٹیٹس دینے کے لیے، کہ جو کبھی بیشی زندگی میں اس نے دیکھی جس طرح لوزر وہ کہلایا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنے والی جنریشن کو بھی یہ طعنہ ملتا رہے، تو اس لیے وہ کھو گیا، وہ ارد گرد کی دنیا سے بالکل غافل ہو گیا۔ لیکن یہ شرجینہ کی سائیکی تھوڑی سی یہاں پر اس میں کچھ زیر و بم آ گئے، شکست و ریخت اس کے اندر چلتی رہی، لیکن وہ رینٹ والے ہاؤس میں رہنا اس نے پسند کیا، اور اسی شرط پہ اس کی واپسی، اور اس وقت بڑا عجیب سا لگا جب اس کے ماں باپ گئے ہیں اس کو منانے کے لیے کہ ہم معافی مانگنے کے بعد، تو اس کا منتظر ہونا کہ اور یہ کہنا کہ نہیں آئی، مجھے پتا تو نہیں بھئی کیسے وہ آ سکتی تھی، جب وہ اپنے میاں کو پریفر نہیں کر رہی، اپنی ماں کی بات کو نہیں مان رہی، تب اپنے ساس سسر کے ساتھ کیا اس نے فرما بردار بیوی کی بہو کی طرح اٹھ کے آ جانا تھا؟ وہ ساس اور سسر جن کے ہاتھوں وہ گھر سے نکالی بھی جا چکی تھی۔ اور دوسری یہ چیز، ماں باپ نے بھی بہت معافی تلافی کر لی، باپ نے بھی اپنے ذمہ بہت سارے دے دیے کہ بھی میری وجہ سے ایسا ہوا، میں عدیل کو زیادہ پریفر کرتا تھا، ورنہ ماں تو ماں تھی۔ اور دوسری طرف اس میں ہم دیکھیں مکافات عمل کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیسن بہت دیے گئے ہیں، اس میں بہت لیسن دیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رائٹر نے بڑی خوبصورتی سے ہماری حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے بہت سے لیسن دیے ہیں، جو کچھ زیریں سطح پہ ہیں اور کچھ پوری اوپنلی دیے گئے ہیں، کہ زیریں سطح پر دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لیسن دیا گیا ہے کہ عدیل نے جس طرح کبھی مصطفیٰ کی بیل کروائی تھی، تو اسی طرح اس پہ بھی وہ نوبت آ گئی کہ مصطفیٰ جو تھا وہ باپ کے کہنے پر بڑے وہ کارپوریٹڈ سٹائل میں افسرانہ شان بان کے ساتھ کہ وہ گیا اور وہاں اس کی ضمانت کروایا اور اسے بیچ چوراہے میں وہاں پر وہ چھوڑ آیا، ٹھیک ہے، جس طرح وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکالا گیا چوری کے الزام کے ساتھ، گو کہ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر خواہش ظاہر کی کہ ابھی سارا بتاؤں گا، لیکن اس نے وہاں پر اسے چھوڑ دیا، وہاں جو بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا ہے، یہی ایک نئی کہانی کا نقطۂ آغاز بھی ہے۔ اس کے بعد ہم جب آگے چلتے ہیں، آگے کہانی کو دیکھتے ہیں، تو وہ ماں باپ کے ساتھ بڑا مایوس، بڑا اس چیز کے احساس میں ہے، ایک خوبصورت سی لو سٹوری، اور مصطفیٰ شرجینہ کی کوشش کے باوجود بھی اپنے ان لاز کے قریب نہ آ سکا، کیونکہ اس کے سسر جو تھے وہ ہر وقت اس پہ تنقید، وہ کہیں بھی اس کے لیے کوئی سپورٹنگ اینڈ نہیں بنے تھے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی محبت پہ اس پہ تنقید کرتے رہتے تھے، اور وہ تو بیچارہ پہلے ہی عالم جوانی سے ایک تنقید سن رہا تھا، ماں کی بھی، باپ کی بھی، اور اپنے بھائی کے بھی میٹھے میٹھے اور چبھتے ہوئے جملے، تو یہ احساس تو اس کے اندر تو رچا ہوا تھا، جس کے اس کمی بیشی کو، اس کی شخصیت کی توڑ پھوڑ کو شرجینہ کی محبت نہیں تو کور کیا تھا، ورنہ وہ تو ایک لاؤبالی سا لڑکا تھا، لیکن اب وہ اپنے خاص اسٹائل میں آ گیا، حالانکہ جس طرح اس نے بالوں میں جل لگا لی اور گلاسز لگا لی اور بڑا اپڈیٹ ہو گیا، افسرانہ سے ٹھاٹ باٹ میں آ گیا، تو اس کا جو پارٹنر تھا وہ تو اس حلیے میں نہیں تھا، نہ اس کی ٹیم اس طرح سے تھی، لیکن یہ دکھانا تھا نا، یہ بھی تو ایک چیز ظاہر کرنا تھا کہ وہ اتنا ہی بدل گیا ہے، کہ وہ اندر تک بھی بدل گیا اور باہر بیرون بھی بدل گیا اور اس کا اندرون بھی بدل گیا ہے، تو بہرحال لیکن وہ اپنے لابالی پن میں زیادہ خوبصورت لگتا تھا، اور وہ بالکل اپنی اس سے بہت چھوٹا سا بالکل ہیرو مافک تھی، جسے دیکھ کے بوڑھے بھی خوش ہو جائیں، بچے بھی خوش ہو جائیں، جوان بھی خوش ہو جائیں، اور یہی اس کے اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی لابالی پن کی ادائیں تھیں، جس طرح بیوی کو گھمانے لے جانا، لنچ کروانا، ادھر ادھر بارش میں بھیگنا، وہ سارے سین بڑے لولی اور رومانٹک ٹچ کے ساتھ تھے، اور یہی شرجینہ چاہتی تھی۔ حالانکہ اس نے جب اپنے ماں باپ کو ان کا وہ گھر جو عدیل نے اپنی منافقت کے ساتھ اپنے لالچ کے لیے بیچ دیا تھا، تو اس نے وہ اتنا سیٹ ہو گیا، اس کا اتنا اس کے پاس آ گیا سرمایہ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ان کا گھر خرید کے دے دیا، ان کی امانت ان کو سونپ دی۔
شرجینہ یہ بھی فیصلہ لے سکتی تھی کہ میں اپنے بوڑھے ساس سسر کو وہاں پر بالکل اکیلا چھوڑ دیا کہ اپنے گھر میں جائیں جی موج کریں، کیونکہ جو مصطفیٰ کے پاس گھر تھا وہ تو رینٹڈ تھا، جو بہت ڈیکوریٹ تھا، اور شرجینہ کی یہ خواہش اور اس گھر میں آ جانا، اور پھر دونوں کا کمیونیکیشن گیپ جو تھا وہ چند لمحوں میں چند چھوٹے چھوٹے ڈائلیکٹس کے ساتھ ہی، وہ جو اتنے مہینوں سے کمیونیکیشن گیپ چل رہا تھا اور ایک دونوں میں دوری آ گئی تھی، تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈائلیکٹ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے کور کر دی گئی، اور اسی شرط کے ساتھ کہ اسے یہیں رہنا ہے۔ تو شاید اس کے اندر یہ خواہش تھی بالکل اپنی گھر، میرا گھر میری جنت کو بنا کر بالکل سیپریٹ رہنے کی، کیونکہ اس نے ان-لاز کے ساتھ بھی بڑا کمپرومائز کر کے، بہت سیکریفائز کر کے، بڑی ان کی خدمت کر کے، ہر طرح کے حالات کو فیس کر کے، کم مائیگی کے ساتھ بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا انسانی نفسیات ہے، اس میں بہت سے لیسن ہیں کہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ کمی بیشی بھی ہو، لیکن ہم الگ ہی رہیں تو زیادہ ہے کہ کوئی زندگی میں ڈسٹربنس نہ آئے، ہم اپنے خوابناک ماحول میں خود ہی اگر محنت کرنی پڑے 2 ہاتھوں کی بجائے اگر 4 ہاتھوں سے بھی کمانا پڑے تو ہم کماتے رہیں، لیکن زندگی کو اپنے ہی ڈھنگ سے گزارتے رہیں۔ اپنے ڈھنگ سے زندگی گزارنا کسے اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ شاید اس کے اندر کی ایک خواہش تھی جس کا وہ چاہتی تھی کہ وہ اسی گھر میں واپس چلی جائے۔ پھر ان کے ریلیشن شپ میں جو گیپ آیا تھا اس کا بھی وہ کور ہو جانا، اور مصطفیٰ کا اس چیز کو مان لینا، اور ظاہر ہے مصطفیٰ جو تھا وہ شروع دنوں سے، وہ تو جب وہ پہلی دفعہ رباب کے غلط بیہیو کی وجہ سے جب اس نے اس کے اچھا کھانا پکانے پہ اسے پیسے دیے تھے اور شرجینہ نے فیل کیا تھا، تو انہی دنوں سے مصطفیٰ شرجینہ کی وہ عالی ظرفی یا اس کی قربانی کا، اس کے اثار کا، اس کے کمپرومائز کا وہ بھی قائل تو وہ ہو چکا تھا، جس طرح وہ مصطفیٰ کی عالی ظرفی کی قائل ہو چکی تھی کہ یہ نہ اس میں اندر کوئی جیلسی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کم ظرفی ہے، نہ یہ دوسروں سے کوئی کمپیٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی دنیا میں اپنے حال میں مست رہنے والا ایک عالی ظرف سا لڑکا ہے، اور وہ اسی مصطفیٰ کے ساتھ جینے کی خواہش مند تھی، اور مصطفیٰ کمانے کی جتن میں تھا کہ میں ایک ایزی لائف انہیں دے دوں۔ چلیں ایزی لائف بعد چیپٹر جو تھا وہ دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ انہوں نے زندگی کو داؤ پہ لگانا پڑے گا، تو چلیں محبت رہے گی کہ محبت زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان تو مل جاتے ہیں، لیکن محبت نہ ہو تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، اور انہوں نے محبت کو اپنی رومانوی زندگی کو بچا لیا اس طرح سے۔ لیکن وہ جو تھا جس نے مین کردار، ٹیکنیکلی اگر ہم ڈرامے کو دیکھیں تو ہمیں اس میں کوئی ایسا فلاں نظر نہیں آتا کہ ہم اسے بہت ڈسکس کریں، تو جو کمی بیشی نظر آئی وہ صرف یہ کی نظر آئی، کہانی کا ہر کہانی کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے، چاہے اس میں ہیپی اینڈنگ بھی کرنی ہے، چاہے اس میں کوئی چھوٹا موٹا سی حادثہ بھی دکھایا جائے، جیسے انہوں نے بھی ٹریجڈی وہ مس کیریج والی دکھا لی، تو ڈرامے کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس کی وہ جو گیپ آ جاتا ہے، رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وہ سارے سٹیپس لیے گئے، لیکن ایک کریکٹر کو نظر انداز کیا گیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا ہے یا کہ وہ نظر انداز ہو گیا ہے ڈائریکٹر سے یا رائٹر سے، کہ رباب، اگر ہم یہ کہیں کہ عدیل نے رباب کو ڈاج کیا، وہ اس کے پیسے پہ عیش کر رہا تھا، تو عدیل بھی تو کماتا تھا، جاب تو وہ بھی وہاں پہ کر رہا تھا، پیسہ تو اس کا بھی آلریڈی تھا، اور اس کے اکاؤنٹ سارے فریز کروا دیے گئے، اور پھر اس کے گھر کا جو 5 کروڑ تھا وہ بھی رباب کے پاس چلا گیا۔ عدیل کو تو سزا مل گئی، انٹلیکچوئل، انٹیلیجنٹ اور اچھے خواب دیکھنے کا، اور اپنے پراؤڈلی سا جو بھی اس کا بیہیویئر تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہمیشہ ہر حال میں ہی رہتا تھا۔ پھر بھی اسے سزا پائی کہ وہ اس کو جیل کی ٹھوکریں کھانی پڑی، حوالات میں جانا پڑا، اور وہ اپنے مقام سے ماں باپ کی نظر سے بھی گر گیا اور ان کے دل سے بھی ہٹ گیا، کہ انہوں نے یہی پیغام دیا کہ اس سے ضمانت کروا دو، لیکن اس سے ہم ملنا نہیں چاہتے، اسے ہم تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو چلیں اسے بیچ چوراہے میں اس کا بھائی وہاں چھوڑ کے آ گیا، لیکن رباب صاحبہ جنہوں نے کہ شرجینہ کی انگیجمنٹ بھی توڑوا دی، کہ شرجینہ کا مصطفیٰ سے پھر شادی ہوئی، شرجینہ نے ایک مشکل لائف دیکھی، مصطفیٰ کو بھی سارے اپنے وہ جو جس ٹریک پہ چل رہا تھا اس کے ہٹ کے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن اس کی زندگی میں آئے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو جب ویل سیٹ کر لیا تو اس کو پھر سے اپنی محبت کے لیے، اپنی لائف پارٹنر کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اسے پھر سے زندگی کے تغیروں کے سلسلے میں پڑھنا پڑا۔
اور اس نے بائی کا احسان اتار دیا کہ کبھی اس نے اس کی بیل کروائی تھی اور اس نے اس کی کروا دی. لیکن رباب کا انجام کیا کیا گیا کہ اس نے مصطفیٰ پہ چوری کا الزام لگایا. مصطفیٰ کو اور اس کی بیوی کو گھر سے بے سر و سامانی کی حالت میں رات کے وقت نکال دیا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ ان کے بیٹے کو بھی ان سے تو لے گئی. بوڑھے ماں باپ کا گھر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی بدنام اور رسوا ہو گیا. اور وہ ان کا پورا خاندان، یعنی وہ جو ایک شیرازہ تھا خاندان کا، وہ تو رباب کی وجہ سے سارا بکھر گیا تھا، جس میں بہن بھی سفر کرتی رہی. ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو جب اس طرح دیکھتی تھی سفر ہی کرتی تھی. بہن نے بھی اپنا کردار بڑی خوبی سے نبھایا تھا. ہر کردار نے اپنے ساتھ بہت انصاف کی ہے. بہت اچھا، بہت خوبصورت سا کریکٹر رہا ہے اور ہر شخص اپنے کریکٹر میں انوالو تھا، سر سے پاؤں تک ڈلا ہوا تھا. اس لیے ٹیکنیکلی اس میں خرابی نہیں، لیکن رباب کا ایک ایسا سرا جس پہ آ کر ہم یہ سوچتے ہیں، ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے، جو میں نے سوچا، جو میں نے سمجھا. ظاہر ہے زندگی کے کوئی اتنا گزارتے ڈرامے، فلمیں، کتابیں پڑھتے پڑھتے ہم بھی اس مقام تک آ پہنچے ہیں کہ ایک کردار جو ادھورا چھوڑ دیا گیا جس کا کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو کیا یہ وہ کردار جو ایک بیچ چوراہے میں چھوڑا گیا ہے اور رینٹڈ اپارٹمنٹ میں شرجینا نے آنا ترجیح کی ہے، دی ہے، اور مصطفیٰ کو وہ پہلے جیسا مصطفیٰ دیکھنا چاہتی ہے، تو کہیں یہ پھر ایک پارٹ 2 کا نقطۂ آغاز تو نہیں ہے. اور رباب جس کے کردار کے ساتھ کوئی بھی تھوڑا سا ہی اس کے ساتھ اب دکھا دیتے، کوئی اس کے ساتھ مسہب دکھا دیتے. مینٹل ڈس آرڈر کا تو وہ پہلی شکار تھی، مانی کرتی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، بہت بد دماغ اور بہت ہی مس بیہیو کرنے والی وہ خاتون تھی. اس نے بھی اپنی ایکٹنگ میں وہ بھی کمال تھی، خاص طور پہ اپنے اس کے بال جو بہت نمایاں تھے. تو وہ اس کو بھی تو کچھ دکھاتے، اور اگر نہیں دکھایا گیا تو اٹ مینز اب بوڑھے ماں باپ نے اس اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے تنہا. اور شرجینا نے بھی کب تک اس رینٹڈ ہوم اپارٹمنٹ میں رہتے رہنا ہے. کنسیو اس نے پھر سے کرنا ہے، اور پھر وہ سیڑھیوں کا مرحلہ اور اس کی ماں کے گھٹنوں کا پرابلم اور اس کے باپ کی وہی پرانی تنقید اور یہ وہ مختلف رائے. تو لگتا ہے کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہوگا پارٹ 2 کا، اور اگر ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس عالم میں کہ جب یہ اچھی کتابوں کی تو کسی کو عادت نہیں رہی، تو پردہ سیمی پہ اگر اسکرین پہ اچھی چیزیں مل جائیں، جس کے لیے کہ عوام کو بھی تھوڑی تو تفریح چاہیے نا. مہنگائی کیا تو ہماری عوام کو ایک اچھی صاف ستھری سی تفریح، تو اگر پارٹ 2 آ بھی جاتا ہے سامنے تو یقیناً پارٹ 1 سے بھی بہت زیادہ ایکسیلنٹ ہوگا. تو جیسے اور بہت سے ایسے ہمارے پلیز چلتے ہیں جن کے پارٹ 2، ریسنٹلی بھی ایک پارٹ 2 آ رہا ہے، چل رہا ہے. تو اگر کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی اس میں کوئی اور ایک اچھی OST کا جو کر دیا گیا ہے آغاز، ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے کہ بہت سی باتیں ڈائلیگس کی بجائے ان کے انداز میں کہہ دی گئیں جو کہ جذبات کی، کیفیات کی عکاسی بھی کرتی تھیں. اس لیے ہم ہر حال میں خواہش مند بھی ہیں، آرزو مند بھی ہیں، اور اگر پارٹ 2 دیکھنے کے لیے نظر آئے گا تو رائٹرز کے یہ جو ڈائلیگس تھے چھوٹے چھوٹے، وہ بڑے نیچرل سے تھے، ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی. رائٹر نے بہت انصاف کی ہے اور ڈائریکٹر نے بھی اور کریکٹرز نے بھی، اور بڑے اچھے طریقے سے شوٹ کیے گئے ہیں. نیچرل سا ہر چیز ایک نیچرل رنگ کے ساتھ نظر آتی رہی ہے. کہیں پر بھی ہمیں وہ آرٹیفیشل ماحول نظر نہیں آیا، آرٹیفیشل ڈریسنگ نظر نہیں آئی. سوائے وہ جو ہمیں ذاتی طور پر عجیب لگا، اس کے جیل لگے ہوئے بال اور بلیک گلاسز، اور بس ایسے جیسے وہ عدیل کے ہی رنگ میں ڈل گیا تھا، کیونکہ باقی اس کی ٹیم تو بالکل اسی طرح نیچرل دکھائی جا رہی تھی. شاید اس نے ظاہر اتنی محنت کی، تگودو کی، تو اس کی ساری جیسے کہتے ہیں میں بدل گیا ہوں، تو وہ اندر سے بدل گیا اور اس نے باہر سے بدل گیا. تو 80% امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ اس کا پارٹ 2 اسی رومانٹک ماحول کے ساتھ، اور وہ جو ایک کریکٹر رہ گیا ہے اور وہ جو ایک بیچ چوراہے میں ایک شخص چھوڑا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے ابھی عملے مقافات کا ایک تو باقی ہے نا، کہ جو پورا نہیں ہوا، کہ اپارٹمنٹ کا مذاق اڑاتا تھا دی، اور شرجینا اپارٹمنٹ میں ہے ظاہر، اور ماں باپ بوڑھے جو وہاں اپنے اس گھر میں رہ رہے ہیں جو کہ مصطفیٰ نے انہیں لے کے دی ہے. تو دیکھیے اس پریشان کن دور میں، اس ماحول میں رائٹر اور ڈائریکٹر مزید عوام کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیا سوچتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت، بہت ہر طرح سے قابل ستائش یہ ایک فخریہ پیشکش تھی جس پہ ناز کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے رائٹر سے بھی یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اسی طرح کے صحت مندانہ قسم کے موضوعات کو چھیڑا کریں
अब मियाँ बीवी के देखें, कम्युनिकेशन गैप की, उनकी रिलेशनशिप की, और कितने प्यारे प्यारे लेसन हैं। अब देख के जब हम देखते हैं ना इसका, ये जो इसका है टॉपिक ही है ड्रामे का, तो कभी मैं कभी तुम, कि कभी मैं गलत हो सकता हूँ, कभी तुम सही हो सकते हो, और कभी मैं सही हो सकता हूँ। कितना अलामती सा है इसमें, नाम ही अलामती है कि इंसान ज़ाहिर है वो जो इसी तरह से है, अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम, और कई दफ़ा फिर वो दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म भी कर देता है और उनके मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने भी लगता है। तो ये सिलसिला, ये खूबसूरत प्लेस का जारी रहना चाहिए। उम्मीद रखेंगे पार्ट 2 भी अपने उसी तज़क्को इख्तिशाम के साथ, और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनकर हमारे सामने आएगा, और नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है, अगर आएगा भी तो मोस्ट वेलकम।